الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، پچھلے 3 جمعوں سے قیامت سے پہلے آنے والے سب سے عظیم الشان فتنے یعنی دجال سے متعلق بات چل رہی ہے، اور چونکہ اس فتنے سے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ 3 قسم کی ہستیاں یا 3 قسم کے نام سامنے آتے ہیں. ایک تو یہی ہے جو شر کا پہلو ہے یعنی دجال ہے، اور دوسرے حضرت مہدی علیہ الرحمہ ہے، اور تیسرے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام ہے. تو فتنہ دجال سے متعلق اتنی بات تو ہو چکی ہے کہ احادیث مبارکہ میں اس کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے، اور اس کا حلیہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بیان فرمایا ہے. باقی جتنے آسمانی مذاہب ہیں وہ اس دجال سے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اس دجال کی دعوت کیا ہوگی، اور اس کو اللہ پاک کی طرف سے وقتی طور پر کچھ طاقتیں بھی دی جائیں گی کہ پانی اس کے پاس ہوگا، کھانا اس کے پاس ہوگا، ایک جنت اور ایک جہنم لے کر چلے گا، اور زمین کے جتنے قدرتی وسائل ہیں ظاہری طور پر یہ اس پہ قبضہ بھی کر لے گا، یہاں تک کہ موت اور زندگی کا ظاہری اختیار اس کے ہاتھ میں نظر آئے گا کہ ایک انسان کو زندہ کرے گا اور پھر اس کو مارے گا. تو یہ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ جو قیامت سے پہلے ایک انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش کا سبب بنیں گی. اسی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی کثرت سے اس فتنے کو ذکر فرمایا، اس لیے کہ ایک انسان جب تک آزمائش سے پہلے اس کی تیاری نہیں کر لے اس وقت تک اس انسان کے لیے اس آزمائش سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اس لیے 2 احادیث ایسی نظر سے گزری. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب یہ دجال نکلے گا تو 3 قسم کی جماعتیں بنیں گی. ایک جماعت تو وہ ہوگی جو اس کے مقابلے میں ڈٹ جائے گی، مضبوطی سے اس کے مقابلے پر آئے گی، اور دوسری جماعت انسانوں کی وہ ہوگی جو اس کے مقابلے سے بھاگ جائے گی، اور تیسری ایک جماعت وہ ہوگی جو اس کے صف میں اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اور اس کے لشکر میں شامل ہو جائے گی. گویا 3 جماعتیں انسانوں کی بنے گی. لیکن جو جماعت دجال کے ساتھ مل جائے گی اس میں یہ روایت میں عجیب بات لکھی ہے
کہ اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو نمازوں کے بھی پابند ہوں گے لیکن دجال کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو ان سے کہا جائے گا کہ بھائی تم کیوں دجال کے ساتھ صف میں شامل ہوئے؟ تم تو ایمان لا چکے ہو اللہ پر، اور تم جانتے ہو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو فتنہ کہا ہے اور یہ کفر کی دعوت ہے۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم صرف دجال کے ساتھ اس لیے شامل ہوئے کہ ہمیں اپنے گھر بار اور اپنی اولاد کا مسئلہ ہے، اگر ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے تو یہ ہمارے گھر والوں کو ہلاک کر دے گا، ہمارے مال کو برباد کر دے گا۔ دیکھیے حدیث واضح طور پہ نشاندہی کرتی ہے کہ ایک انسان صرف اس بنیاد پر اس دجال کے فتنے کے ساتھ شامل ہوگا کہ میرا مال اور میری اولاد اس سے بچ جائے۔ ایک عرصہ اس طرح گزرے گا، بالآخر ایک نوجوان اٹھے گا اور وہ کہے گا کہ میں تو اس دجال کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس کے مقابلے پہ ڈٹے گا۔ لوگ کہیں گے بھائی ہمیں بھی اپنے ساتھ برباد کر دو گے، کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ کہے گا کچھ بھی ہو جائے میں اب اس کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ دجال ایک تلوار اٹھائے گا اور تلوار سے اس نوجوان کے جس نے یہ بات کہی ہوگی اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا بیچ سے، پھر لوگوں سے کہے گا دیکھو اس نے میرے مقابلے میں بات کی، میں نے اس کو ہلاک کر دیا، اب اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر یہ اس کے دونوں جسم کے ٹکڑوں کو جب جوڑ دے گا تو وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ نوجوان جب دوبارہ زندہ ہوگا تو یہ کہے گا کہ اب میرا ایمان حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے، واقعی تم وہی دجال ہو جس کو قیامت سے پہلے کچھ طاقتیں وقتی طور پر دی جائیں گی، میں اب بھی تمہارا انکار کرتا ہوں۔ دوسری مرتبہ ایمان کا جذبہ اور ہوگا۔ اب یہ دجال دوبارہ جب تلوار اٹھائے گا تو اللہ پاک اس نوجوان کے جسم کو، روایات میں آتا ہے، ایسا بنا دیں گے جیسے تانبا ہوتا ہے، اب اس کی تلوار اس کے جسم پہ اثر نہیں کر سکے گی، اور یہ دجال اس کو اٹھا کر اس آگ کے اندر ڈال دے گا جو دجال کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی۔ لیکن حضور نے فرمایا یہ جس آگ کے اندر جائے گا یہ حقیقت میں اس کے لیے جنت ثابت ہوگی۔ تو دیکھیں اس روایت میں واضح طور پر ہے کہ ایک جماعت دجال کے ساتھ محض اس بنیاد پہ ملے گی کہ میں اپنے گھر بار اپنی اولاد کو بچا لوں، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگ اس کے ساتھ شامل ہوں گے اور وہ کہیں گے ہمیں معلوم ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ دجال ہے، لیکن اس کے لشکر میں شامل ہونے کی وجہ سے ہمیں مالی فائدہ ہے، ہمیں مالی فائدہ ملتا ہے، اس بنیاد پر ہم اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ تو محض ایمان کے مقابلے میں مالی فائدے کے لیے ایک انسان اس وقت اپنے ایمان کا سودا کرے گا۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آزمائش سے آنے سے پہلے تربیت کے طور پہ صحابہ اکرام کو اتنا خوف زدہ کیا کہ بھئی دیکھو یہ فتنہ آئے گا، اس کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو انسان تیار کرے۔ جب تک ایک انسان، آج ہم غور کر لیں کہ دنیا میں کتنے مواقع آتے ہیں کہ ایک طرف ہم سے ایمان کا تقاضا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام مت کرو، یہ غلط ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی مالی فائدہ نظر آتا ہے۔ یہ اس آزمائش کی ایک جھلک اللہ پاک دکھاتے ہیں، تو اس میں انسان کیا فیصلہ کرتا ہے پھر؟ تو اس لیے بطور تربیت کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ احادیث اتنی شدت کے ساتھ ذکر فرمائی کہ دیکھو اتنی بڑی آزمائش اور اتنا بڑا فتنہ تم پر آنے والا ہے، اس لیے پہلے سے اس کے لیے تیاری کر کے بیٹھ جاؤ۔ اب جو اس سلسلے کا سب سے اہم موقع ہے وہ یہ ہے کہ یہ دجال کہاں پر ہے اور کہاں سے نکلے گا۔ دیکھیں احادیث کے اندر 2 قسم کے واقعات ملتے ہیں کہ یہ دجال کون ہے اور کہاں پر ہے۔ احادیث میں 2 قسم کے واقعات ملتے ہیں، اور اس میں سے ایک واقعہ جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر تو فرمایا ہے، لیکن آگے پھر محدثین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ
پہلی حدیث کے اندر جس شخص کا تذکرہ ہے اس میں دجال کی کچھ نشانیاں ضرور ہیں، لیکن وہ حقیقت کے اندر دجال نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر صحابہ کے سامنے یہ تذکرہ کیا کہ ایک شوہر اور ایک بیوی ہے اور جن کے نکاح کو 30 سال گزر جائیں گے، 30 سال گزریں گے، لیکن 30 سال میں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نہیں دیں گے۔ 30 سال کے بعد ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، اور اس بچے کی ایک علامت یہ ہوگی کہ اس کے دانت بہت بڑے بڑے ہوں گے، اور ہر وقت شرارت میں اور نقصان کے پہلو کو اپنے اندر رکھے گا۔ یہ کچھ باتیں حضور نے ایک مجلس میں صحابہ سے فرمائی۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک گھرانہ تھا جن کی شادی کو کافی لمبا عرصہ گزرا اور جن کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ 30 سال کے بعد ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اور اس بچے کے اندر کچھ باتیں ایسی تھی جو عام بچوں میں نہیں ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ کو تشویش ہوئی، تو اس موقع پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ، یہ 2 صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بچے کے گھر پہ گئے اور ان کے والدین سے ہم ملے، ان سے پوچھا تو اس کے والدین نے کہا کہ 30 سال ہماری شادی کو ہوئے ہیں اور 30 سال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد نہیں دی۔ اس وقت 30 سال کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن آگے انہوں نے فرمایا قلیل المنفعت و کثیر الضرر، جو الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بچے سے متعلق تھے وہی الفاظ بچے کے والدین نے کہے، قلیل المنفعت و کثیر الضرر۔ جو بچہ ہمارے ہاں 30 سال کے بعد پیدا ہوا ہے، مصیبت یہ ہے کہ اس میں نقصان اور ضرر بہت زیادہ ہے اور اس کا فائدہ بہت کم ہے، ہر وقت ہمیں پریشان کرتا ہے اور نقصان کی باتیں کرتا ہے۔ انہوں نے جا کے جب دیکھا تو ایک بچہ نے اپنے اوپر چادر لپیٹی ہوئی ہے اور ایسی آواز آ رہی ہے جیسے بھنبھناہٹ کی آواز ہوتی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو بچہ عجیب و غریب اور اس کے دانت بھی بہت بڑے بڑے۔ اب یہ نشانیاں تو وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی تھی۔ یہ دونوں صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گئے، کہا ایسا ایک بچہ مدینہ میں پیدا ہوا ہے جس کی آپ نے نشاندہی فرمائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو لے کر تشریف لائے، تو اس بچے کے گھر کے پاس ایک باغ تھا، اور جیسے ہوتا ہے تو والدین نے کچھ وقت کے لیے اس بچے کو اس باغ میں لا کے چارپائی پہ لٹایا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوشش یہ کی کہ میں اس بچے کو دیکھوں لیکن اس گھر والوں کو پتہ نہ چلے کہ کوئی ان کو دیکھ رہا ہے، یعنی ان کی لا علمی میں جا کے ان کو دیکھ لوں، اس کی کچھ باتیں سن لوں۔ تو حضور آہستہ قدموں کے ساتھ اس باغ کے درختوں کے پیچھے سے ہوتے 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 اس بچے کی چارپائی کے پاس پہنچ گئے کہ اس کو دیکھ لوں، اس کی کچھ بات سن لوں۔ لیکن کمبختی سے اس بچے کی ماں نے حضور علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھ لیا، تو اس نے فوراً کہا اے صاف، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس بچے کا نام تھا صاف ابن سیاد، اس کے باپ کا نام سیاد تھا اور اس بچے کا اپنا نام صاف رکھا گیا، صاد الف فا، صاف ابن سیاد۔ اس نے فوراً اس کو بچے کو بتا دیا کہ وہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس بچے کی ماں اس کو متنبہ نہیں کرتی تو آج یہ بچہ اپنی حقیقت واضح کر دیتا کہ آیا واقعی میں یہ وہی دجال ہے یا نہیں ہے، لیکن اس ماں نے اس کو بتا کر سارا معاملہ خراب کر دیا۔ یہاں سے حضور واپس تشریف لے آئے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ جب بڑا ہوا تو ایک دن گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا،
پھر حضور علیہ السلام کچھ صحابہ کی جماعت کے ساتھ جا رہے تھے، حضور پیچھے سے گئے اور اس کو مضبوطی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، حضور نے فرمایا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں؟ تو اس بچے نے کہا ہاں، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ امیوں کے پیغمبر ہیں، یعنی عرب والوں کے امیوں کے آپ پیغمبر ہیں۔ اور کچھ باتیں ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے فرمایا کہ آپ اجازت دیں تو میں اس کو اپنی تلوار سے قتل کر دوں۔ تو حضور نے فرمایا عمر، اگر یہ واقعی میں وہی دجال ہے جس نے دنیا کے اندر آنا ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کو قتل کرنے والے کی ذمہ داری اللہ نے الگ شخص پہ ڈال دی ہے، وہ کوئی اور ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جائے گا، وہ تم کر نہیں سکتے۔ اور اگر یہ بچہ حقیقت میں وہ دجال نہیں ہے تو بلا وجہ اپنی تلوار سے اس کے خون کو میں اپنے ہاتھ رنگین مت کرو۔ تو حضور نے گویا حضرت عمر کو اجازت نہیں دی۔ یہ باتیں تھیں اور عجیب و غریب کام اس نے کرنا شروع کیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حج کے لیے میں مدینہ سے مکہ مکرمہ جا رہا تھا، تو راستے میں یہ ابن سیاد بھی میرے ساتھ مل گیا۔ اب چونکہ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ دجال ہے جو آگے جا کر اتنا بڑا ہوگا، تو لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، اپنے آپ سے دور کرتے تھے۔ تو اس نے آ کے اپنا سامان میرے سامان کے ساتھ رکھ دیا۔ حضرت ابو سعید فرما رہے اس نے آ کے اپنا سامان میرے سامان کے ساتھ رکھا، مجھے گھن آئی، میں نے اس کو کہا بھائی گرمی ہے، اپنا سامان دور لے جاؤ، میرے درخت سے دور چلے جاؤ۔ اس جگہ اس صاف ابن سیاد نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بھائی تم لوگ مجھ سے اتنا نفرت کیوں کرتے ہو اور تم مجھے دجال کیوں سمجھتے ہو، جبکہ حضور علیہ السلام نے تمہارے پیغمبر نے اس دجال کے متعلق 3 باتیں واضح طور پہ بیان کر دی ہے۔ ایک بات تمہارے پیغمبر نے یہ تمہیں بتا دی ہے کہ وہ دجال یہودی ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوگا، جبکہ میں یہودی نہیں ہوں، میں تو مسلمان ہوں۔ اور دوسری بات تمہارے پیغمبر نے یہ بتائی ہے کہ جو دجال قیامت سے پہلے آئے گا اس کی اولاد نہیں ہو سکے گی، وہ لاولد ہوگا، جبکہ میں نے شادی بھی کی ہے، میری اولاد بھی ہے۔ اور تیسری بات تمہارے پیغمبر نے تمہیں یہ بتائی ہے کہ جو دجال آئے گا، جیسے پچھلے جمعے یہ بات آئی تھی کہ دجال جب آئے گا تو وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا، جبکہ میں مدینہ میں ہوں اور تمہارے ساتھ مکہ جا رہا ہوں۔ تو جو باتیں تمہارے پیغمبر نے دجال کی نشانی بتائی ہے وہ تو میرے اندر نہیں ہے، پھر کیوں تم لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے یہ 3 باتیں کہہ کر اس نے اپنے گلے سے ایسی آواز نکالی جیسے گدھا نکالتا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ دجال کی آواز گدھے کی آواز کی طرح ہوگی، تو گدھے کی طرح ایک آواز نکال کر کے یہ بھاگ گیا۔ اور عرب میں ایک مشہور جنگ ہوئی ہے حرہ، اس حرہ کے جنگ کے دن یہ ابن سیاد دیکھا گیا، اس کے بعد سے لے کر یہ پھر غائب ہوا دنیا سے، پھر کسی نے اس کو نہیں دیکھا کہ یہ صاف ابن سیاد کہاں چلا گیا۔ تو ایک تو دجال سے متعلق احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے ابن سیاد کا کہ یہ مدینہ کے اندر پیدا ہوا، 30 سال کے بعد پیدا ہوا، اور اس میں کچھ عجیب و غریب باتیں تھیں، لیکن جمہور محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ دجال نہیں ہے، اس میں کچھ علامات اور نشانیاں تھیں، لیکن یہ وہ آنے والا دجال نہیں ہے جو قیامت سے پہلے آئے گا، لہذا اس پر تو گویا اتفاق ہے کہ یہ وہ دجال نہیں ہے۔ ایسا ایک عجیب و غریب بچہ دنیا کے اندر آ چکا تھا۔ دوسری بات، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک صحابیہ ہے، یہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ ظہر کی نماز کا وقت قریب ہوا
تو اس وقت تک آذان کا حکم نہیں آیا تھا، تو یہ اعلان ہوتا تھا الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ، بھئی نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے آ جائیں۔ بعد میں تو پھر آذان کا حکم آیا، تو صحابیات بھی اس وقت نماز کے لیے مسجد نبوی آیا کرتی تھی۔ بس فاطمہ بنت قیس فرماتی ہے کہ ہم مسجد نبوی میں جمع ہو گئی۔ فرض نماز کے بعد خلاف معمول حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا سب اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں، کوئی اٹھے نہیں۔ یہ فرما کے حضور علیہ السلام اپنے ممبر پہ تشریف لائے، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ ہے آج میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ صحابہ نے فرمایا آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میں نے تمہیں کسی چیز کی ترغیب دلانے کے لیے جمع نہیں کیا، اور میں نے تمہیں کسی چیز کی ترغیب یعنی ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ ایک بات بتانے کے لیے تمہیں جمع کیا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ تمیم داری، یہ ایک صحابی ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی ہے جو پہلے عیسائی تھے۔ حضور نے فرمایا یہ تمیم داری ہے، یہ پہلے عیسائی نصرانی تھے، اور پھر میرے ہاتھ پہ بیعت کر کے یہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اب حضور یہ بات بتا رہے ہیں، یہ تمیم داری پہلے عیسائی تھے اور یہ بیعت کر کے اسلام میں داخل ہوئے، اور انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ کچھ عرصہ قبل یہ بنو لخم اور بنو جذام، دو قبیلے عرب کے، لخم اور جذام کے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ کشتی میں ایک سفر پہ جا رہے تھے۔ حضرت تمیم داری لخم اور جذام والوں کے ساتھ کشتی کے ایک سفر میں جا رہے ہیں۔ سیلاب طوفان آ گیا دریا میں جیسے آتے ہیں، ان کی کشتی اس طوفان کے اندر پھنس گئی اور 1 مہینے تک پھنسی رہی، کبھی پانی ادھر پھینکتی ہے ادھر پھینکتی ہے۔ تو یہ ہوتے 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 1 مہینے کے بعد انہوں نے دیکھا ایک جزیرہ نظر آیا۔ پانی کے بیچ میں جو خشک جگہ ہوتی ہے اس کو جزیرہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کشتی والوں نے پانی کے اندر ایک جزیرہ دیکھا، تو 1 مہینے کے بھٹکے ہوئے تو اپنی کشتی کو کھینچتے ہوئے اس جزیرے، اس خشکی پر لے گئے۔ جب یہ اس خشکی پر اترے تو انہوں نے وہاں پر ایک عجیب اور غریب مخلوق کو دیکھا۔ ایک ایسا جانور جیسا انسان آیا، جانور کہ جس کا پورا جسم بالوں سے بھرا ہوا، اور اتنا بھرا ہوا کہ یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ جسم کا اگلا حصہ کون سا ہے پچھلا حصہ کون سا ہے۔ پورا جسم بالوں سے ایک جانور کی طرح پورا جسم اوپر سے نیچے تک بھرا ہوا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اور دوسرے جو ساتھی تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں جساسہ ہوں، جساسہ۔ تو انہوں نے کہا یہ جساسہ کیا مطلب آپ کا؟ تو اس نے کہا بھئی میری باتیں چھوڑو، اور اندر جو عمارت پیچھے بنی ہوئی ہے، روایت کے الفاظ ہے دیر، دیر کہتے ہیں گرجے کو، پیچھے جو یہ عمارت بنی ہوئی ہے تم لوگ اس عمارت میں چلے جاؤ، اندر کوئی شخص تمہارے بہت شدید انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جساسہ نے کہا کوئی اندر بہت شدت سے تمہارا انتظار کر رہا۔ یہ لوگ گھبرا گئے، تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اور باقی حضرات اس عمارت میں، اس گرجے میں داخل ہوئے۔ جب اندر گئے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑے قد و قامت والا ایک انسان ہے، اور جس کے پیروں کو گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک مضبوط زنجیروں سے باندھ دیا گیا ہے، اور جس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے جکڑ دیے گئے ہیں، گویا اس کا پورا جسم زنجیروں میں اور لوہوں میں بندھا ہوا، جیسے کسی کو قید کر دیا جائے۔ تو جس کا سر ایسا جیسے آسمان سے لگ رہا، جسم بہت بڑا، پورا زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا، بڑے بڑے بال۔ جب یہ لوگ پہنچے تو اس نے کہا کہ اندر جو آدمی بندھا ہوا، اس نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اور تمیم داری نے فرمایا ہم عرب سے ہیں،
اور ہم ایک سفر پہ نکلے تھے، دریا کے سفر پہ، لیکن ہماری کشتی ایک طوفان میں پھنس گئی، اور 1 مہینے کے بعد اس جزیرے پہ پہنچے، اترے تو باہر دیکھا ایک بہت بڑے بالوں والی جساسہ ہے، اس جساسہ نے آپ کے پاس بھیج دیا۔ تو اس اندر والے نے پوچھا کہ مجھے تم سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، یہ بتاؤ کہ بیسان کے نخلستان کے درختوں کا کیا حال ہے؟ نخلستان آپ حضرات جانتے ہیں کھجوروں کے باغ کو کہا جاتا ہے نخلستان۔ تو بیسان ایک جگہ کا نام لیا کہ بیسان کا جو نخلستان ہے اس کے کھجور کے درختوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے درختوں پہ پھل آتے ہیں یا نہیں آتے؟ حضرت تمیم داری نے فرمایا اس پہ تو پھل آتے ہیں۔ تو اس اندر والے شخص نے جواب دیا کہ عن قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ یہ نخلستان کے درخت پھل دینا چھوڑ دیں گے۔ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ بتاؤ کہ بحیرہ طبریہ اس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ کہ اس میں پانی ہے یا وہ خشک ہو چکا ہے؟ طبریہ کی ایک جھیل ہے، اس میں پانی ہے یا وہ پانی خشک ہو چکا ہے؟ تو حضرت تمیم داری نے فرمایا اس میں تو بہت پانی ہے۔ کہا ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ یہ جھیل خشک ہو جائے گی۔ تیسرا سوال یہ بتاؤ کہ بئر غزر اس کا کیا حال ہے؟ آیا اس میں پانی ہے اور لوگ اس بئر غزر کے پانی سے اپنے کھیت وغیرہ سیراب کرتے ہیں یا نہیں؟ تو حضرت تمیم داری نے فرمایا بئر غزر میں بھی بڑا پانی ہے اور لوگ اس سے اپنے کھیتوں کو سیراب بھی کرتے ہیں۔ اس نے کہا ان قریب اس کا پانی بھی خشک ہو جائے گا۔ پھر کہا یہ بتاؤ کہ جس پیغمبر نے آنا تھا، آخری پیغمبر نے، اس کا کیا ہوا؟ تو حضرت تمیم داری نے فرمایا کہ وہ تو مکہ سے ہجرت کر کے یثرب آ گئے ہیں، مدینہ طیبہ تشریف لا چکے ہیں۔ تو اس نے پوچھا لوگوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا کوئی جنگ ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، عربوں نے ان کے ساتھ ایک جنگ کی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ تمیم داری نے فرمایا کہ پورے عرب ان کے تابع اور فرما بردار ہو چکے ہیں۔ تو اس نے کہا ہاں، عربوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ پھر اس نے کہا سن لو، میں وہی دجال ہوں جس کی پیشن گوئی تمہارے پیغمبر نے کی ہے، اور عن قریب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی، اور میں جب یہاں سے نکلوں گا تو پوری زمین کے نظام کو درہم برہم کر دوں گا، پوری دنیا کے اندر میں ایک فساد مچا دوں گا، سوائے 2 شہروں کے، ایک مکہ مکرمہ اور ایک مدینہ طیبہ، کہ جب میں یہاں داخل ہونے لگوں گا تو اس کے ہر دروازے پر 2 فرشتے کھڑے ہوں گے، اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک تلوار ہوگی، جس کی وجہ سے میں ان 2 شہروں کے اندر داخل نہیں ہو سکوں گا۔ یہ وہ واقعہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ پھر حضور نے، روایت میں آتا ہے، آپ کے ہاتھ میں آپ کی عصا مبارک تھی، لاٹھی تھی، آپ نے اپنی وہ لاٹھی لے کر اپنے منبر پہ اس طرح ماری۔ حضور نے فرمایا ھذا طیبہ، ھذا طیبہ، ھذا طیبہ، یہ میرا شہر ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی یہ پاک ہے، یہ پاک ہے، یہ پاک ہے۔ پھر صحابہ سے فرمایا کہ دجال مشرق کی طرف کے ایک سمندر کے جزیرے میں ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ آپ مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھے ہوئے اور آپ نے اشارہ مشرق کی طرف کیا کہ وہ مشرق کے سمندر کے ایک جزیرے کے اندر ہے۔ اس حدیث نے ایک تو یہ بات بالکل صاف کر دی کہ دجال کوئی پیدا ہونے والا بچہ نہیں ہوگا۔ جیسے بیچ میں بعض لوگ یہ پوچھتے تھے کہ ایک بچہ پیدا ہوا تھا اسرائیل میں ابھی 4-5 مہینے پہلے، لوگ کہتے تھے اس کی پیشانی پہ ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، شاید یہ وہ دجال ہے۔ دجال بچہ نہیں ہے اور نہ وہ پیدا ہوگا، وہ بہت پہلے پیدا ہو چکا۔
تو ایک تو اتنی بات واضح ہوئی کہ وہ پیدا ہو چکا ہے، اور اس نے اپنے نکلنے کی 3 علامات بیان کی ہے، جو سوالات میں نے کیے کہ بیسان کے نخلستان کے بارے میں، بحیرہ طبریہ کے بارے میں، اور بیر زغر کے بارے میں، کہ یہ 3 باتیں جب ہوں گی تو مجھے نکلنے کی اجازت ملے گی۔ اور دوسری بات اس حدیث سے یہ واضح ہو گئی کہ اس وقت دجال اگر ہے تو مدینہ طیبہ سے مشرق کی طرف کسی سمندر کے اندر ہے۔ اب اس میں بھی کہ اس جو 3 سوالات کیے تھے اس کی حقیقت کیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اشارہ کرنے کی حقیقت کیا تھی مشرق کی طرف، انشاءاللہ اس پہ اگلے جمعے بات کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کی حالت پہ رحم فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔